حال ہی میں خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے کے بعد بازیاب ہونے والے شاعر احمد فرحاد کے کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حدود کا سوال اٹھاتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ فرحاد آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک غیر ملکی علاقہ ہے۔ عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ احمد فرحاد نے آزاد کشمیر میں وہی کچھ کیا جو گزشتہ سال 9 مئی کو پاکستان میں تحریک انصاف والوں نے کیا تھا۔ حکومت پاکستان کے اس موقف نے پاکستان کے سیاسی اور قانونی حلقوں میں یہ بحث شروع کر دی کہ کیا آزاد کشمیر غیر ملکی علاقہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا پاکستانی فوج نے آزاد کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے؟ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر اپنی ایک تحریر میں یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں کی لڑائی روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اصل لڑائی چند افراد کی ہے لیکن افراد کی لڑائی اداروں کی لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایگزیکٹو اور اس کے ماتحت کچھ ادارے ہیں جو کچھ ججوں سے ناراض ہیں اور ہر قیمت پر جج صاحبان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جج صاحبان آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایگزیکٹو اور عدلیہ کی لڑائی کو آزاد کشمیر تک پھیلا دیا گیا ہے تاکہ جج صاحبان کو بتایا جائے کہ آپ کا آئینی اختیار اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حدود میں تو چل سکتا ہے لیکن آزاد کشمیر میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی مرضی چلے گی۔ اداروں کی اس لڑائی نے یہ سوال بھی پیدا کر دیا کہ کیا آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے؟ حامد میر کے مطابق یہ سوال خود حکومت پاکستان نے پیدا کیا۔ 31 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے یہ موقف اختیار کیا کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے شاعر احمد فرحاد کو اس عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آزاد کشمیر پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب ہے اور گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ پھر دوگل صاحب نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عدالت کو کہا کہ مائی لارڈز، آزاد کشمیر غیر ملکی علاقہ ہے، وہاں گرفتار ملزم کو اس عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ آئینی حدود کے اس سوال پر جسٹس محسن اختر کیانی نے تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ احمد فرحاد 14 مئی کو آزاد کشمیر سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے۔ 14 مئی سے 29 مئی کے دوران احمد فرحاد کی بازیابی کے مقدمے کی سماعتوں میں اسلام آباد پولیس نے یہاں تک کہا کہ جیو فینسنگ کے ذریعے احمد فرحاد کی خیبر پختونخوا میں موجودگی کا پتہ مل گیا ہے اور بہت جلد اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن 29 مئی کو بتایا گیا کہ اسے کوہالہ کے مقام پر باغ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور اسی دن درج ہونے والی FIR میں اس کا جرم صرف پولیس کے ساتھ بدتمیزی بتایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھاتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آزاد کشمیر غیر ملکی علاقہ ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارتی قبضے میں موجود جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں کہا جا سکتا اور آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا اور پھر بھارت نے کشمیر پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ کشمیریوں کی اکثریت بھارت سے آزادی چاہتی ہے لیکن کشمیریوں کو بھارتی پاسپورٹ اور بھارتی شناختی کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آزاد کشمیر والوں کو بھی پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی نمائندگی موجود ہے لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ میں آزاد کشمیر کی نمائندگی نہیں ہے۔ 28 اپریل 1949 کے معاہدہ کراچی کے مطابق حکومت آزاد کشمیر نے اپنا دفاع اور خارجہ پالیسی حکومت پاکستان کے حوالے کی لیکن آزاد کشمیر کا انتظامی کنٹرول اپنے پاس رکھا۔ تاہم گلگت اور لداخ کے تمام معاملات حکومت پاکستان کو دے دیے گئے۔ بعد ازاں 1973 کے آئین میں دفعہ 257 میں کہا گیا کہ جب ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور ریاست کی تعلقات کا فیصلہ ریاستی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ 1974 میں آزاد کشمیر کی منتخب اسمبلی نے آزاد کشمیر کا آئین منظور کر لیا اور اس آئین کے تحت قائم ہونے والی آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ایسے بہت سے فیصلے دیے جن کے مطابق آزاد کشمیر کو پاکستان کی کالونی تو نہیں کہا جا سکتا اور صوبہ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن انتظامی طور پر یہ پاکستان کا حصہ ہے۔
हामिद मीर कहते हैं कि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज़ाद कश्मीर में इलाक़े पाकिस्तान रियासत की सरकारी पॉलिसी है। इलाक़े पाकिस्तान के मुखालिफिन या खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों को रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार देती है। अगर ये बयान अहमद फरहाद देता कि आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है तो पाकिस्तान का दुश्मन करार पाता, लेकिन ये बयान मुनव्वर इकबाल दोगल दे तो कोई बात नहीं। हुकूमत पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर मैंने तनकीद की तो मुझे पाकिस्तान के एक अहम आईनी ओहदे पर फाइज शख्सियत ने फ़ोन किया और आज़ाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार देने के बयान पर मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने पूछा कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, अदालत को बताएं कि ये बयान गलत है। तो उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे। मसले कश्मीर की नज़ाकत का एहसास रखने वाले जानते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान न सिर्फ सियासी बल्कि कानूनी लिहाज से भी गलत है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सैयद मंजूर हुसैन गिलानी ने ऐसे मुतअद्दिद फैसले दिए जिनमें कहा गया कि आज़ाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका नहीं। हामिद मीर के बकौल आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से लेकर तमाम अहम रियासती इदारों की शाखें मौजूद हैं। तो फिर ये गैर मुल्की इलाका कैसे है? अगर ये गैर मुल्की इलाका है तो फिर यहाँ पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है? क्या पाकिस्तानी फौज ने आज़ाद कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है? इदारों की लड़ाई में दुश्मनों के हाथ कौन मजबूत कर रहा है? अहमद फरहाद आज नहीं तो कल रिहा हो जाएगा, लेकिन मुनव्वर इकबाल दोगल का बयान पाकिस्तान के मुखालिफिन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान पहली फुर्सत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी तौर पर बताए कि 31 मई 2024 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया गया बयान गलत फहमी पर मबनी था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।